الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل المسلم على المسلم حرام
دمه وماله وعرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے، او ذات جس نے ساڈے اُتے ایک بہت بڑا احسان کیتا، سانو امت محمدی اندروں شامل فرمایا۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، او ذات جس نے ہر لمحہ اپنی امت کی خیر خواہی کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تھوڑے کول ایک رسول آنے والا ہے، تھوڑے وچوں ہوئے گا، مومنہ دے معاملے اندر بڑا حریص ہے۔ مومنہ نو کوئی تکلیف پہنچتی ہے انہوں گراں گزرتی ہے، مومنہ واسطے بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر آپ علیہ السلام نے کچھ نکات بیان فرمائے، معاشرتی بھی، دینی بھی، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی۔ آپ علیہ السلام نے اس خطبے کے اندر ہر چیز کا نچوڑ بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان کی حرمت عزت آبرود۔ آپ علیہ السلام نے تذکرہ فرماندیا ہوا ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دا مسلمان دے اتے حرام ہے، ہر مسلمان دی دوسرے مسلمان اتے ایک حرمت ہے۔ دامہ، مسلمان دا خون حرام ہے، ومالہ، مسلمان دا مال دوسرے مسلمان اتے حرام ہے، وعرضہ، مسلمان دا دوسرے مسلمان نو بے عزت کرنا ایک حرام ہے۔ آپ علیہ السلام بیت اللہ کے اندر آئے، بیت اللہ نو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، مرحبا، خوش آمدید۔ آپ علیہ السلام مخاطب کر رہے ہیں بیت اللہ نو، بیت اللہ تو بڑا عظیم گھر ہے، تیری حرمت بھی بڑی عظیم ہے،
عظمت بھی بڑی ہے، لیکن مومن دی عزت، مومن دی حرمت یہ تیرے نالوں بھی زیادہ ہے۔ اے خانہ کعبہ، اے بیت اللہ، اللہ رب العزت نے اس زمین اتے سب تو عظیم ٹکڑا بنایا تے تینوں بنایا، سب تو عظیم بنایا تینوں بنایا، سب تو حرمت والا اگر کوئی ٹکڑا ہے وہ خانہ کعبہ تو ہے۔ لیکن اے بیت اللہ، تیرے نالوں بھی عظیم اور حرمت والی اگر کوئی چیز ہے وہ مومن ہے۔ مومن کی عظمت تیرے نالوں بھی زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ، اللہ رب العزت نے تینوں ایک چیز دے نال حرمت والا بنایا، مومن نو تین چیزاں دے نال حرمت والا بنایا۔ دمہ، مالہ، ایک دا خون، ایک دا مال، وَأَن يَظُنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ، کسے مسلمان دے بارے اندر غلط گمان رکھنا بھی حرام ہے۔ پہلی حدیث کے اندر دمہ ومالہ وعرضہ، جس وقت بندے نو بے عزت کرنا ہوئے نا، پھر گمان سوچ او غلط ہویا کرتی، پوری ہویا کرتی۔ اللہ رب العزت نے اس سوچ نو بھی مسلمان تے حرام کر کہ کوئی کسی مومن دی بری سوچ نہ رکھے۔ بیت اللہ نالوں بھی زیادہ حرمت ہے، عزت ہے، احترام دے قابل ہے وہ مومن ہے۔ آپ علیہ السلام ایک انسان دا معیار بیان کر رہے ہیں کہ انسان دا معیار کس چیز دے اندر ہے، انسان دی عزت کس چیز دے اندر ہے، انسان دا احترام کس چیز دے اندر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو تھوڑا ایک رب ہے، وَأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تھوڑا ایک باپ ہے۔ آدم علیہ السلام دی سارے اولادوں، سارے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اے لوگو تھوڑا ایک رب، اے لوگو تسی ایک آدمی دی اولاد، ایک بندے دی اولاد، تھوڑا باپ ایک ہے، تھوڑا رب ایک ہے۔ الا خبردار، لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، کسی کو کوئی فضیلت نہیں، کوئی عربی ہوئے یا کوئی اجمی ہوئے، کوئی پڑھیا لکھیا ہوئے، کوئی ان پڑھ ہوئے، ایک دوسرے کو کسی سے کوئی فضیلت نہیں، کوئی برتری نہیں ہے۔ ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر، کسی سرخ نو کسی سیاہ تے کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ نو کسی سرخ تے کوئی فضیلت نہیں۔ کوئی گورا ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لال ہے، وہ جس طرح کا بھی ہے، انہاں دے رنگت تے کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے۔ تسی ایک آدم علیہ السلام، ایک باپ دی اولاد، تھوڑا ایک رب، کسی عربی نو کسی اجمی اتے، کسی اجمی نو کسی عربی اتے کوئی فضیلت نہیں۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لال، کسی نو کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت اگر ہے کہ وہ تقوی کی بنیاد تے ہوئے گی، وہ پرہیزگاری کی بنیاد تے ہوئے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تواڈے وچوں عزت والا، بزرگی والا وہ انسان ہوئے گا جس دل دے اندر تقوی تے پرہیزگاری ہوئے گی۔
جنہ وہ پرہیزگار ہوئے گا، جنہ وہ متقی ہوئے گا، جنہ وہ دل کے اندر خوف خدا ہوئے گا، جنہ وہ گناہوں تو بچتا چلا جائے گا، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی عزت احترام والا ہو جائے گا۔ اسلام نے ساری تمیزاں بھلا دیتا، ختم کر دیتا کہ کوئی برتری نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت اگر ہوئے گی تو تقوی کی بنیاد تے ہوئے گی، پرہیزگاری کی بنیاد تے ہوئے گی۔ اگر رنگت کے اندر فضیلت ہوندی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں مدینے کی گلیاں اندر، چلنے کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے، پھر حضرت بلال میں فضیلت نہ ملتی۔ اگر رنگت کے اندر فضیلت ہویا کر دی، اگر عربی تے اجمی کے اندر فضیلت ہویا کر دی۔ اسلام نے ایک معیار مقرر کر دیا کہ جیڑا عزت والا بننا چاہتا ہے وہ چاہیے کہ وہ اپنے دل کے اندر تقوی تے پرہیزگاری اختیار کرے، خوف خدا رکھے۔ جس وقت وہ دل کے اندر خوف خدا رکھے گا، اللہ رب العزت اس نو دنیا تے ہی بلند کر دے گا، آخرت کے اندر ہی بلند کر دے گا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تھانوں اللہ رب العزت نے ایک آدمی ایک عورت کے نال پیدا فرمایا، مرد اور عورت کے اندر ہم پیدا فرمایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، پھر تھوڑے قبیلے بنا دیتے، پھر تھوڑیاں ذاتاں بنا دیتیاں، پھر تھانوں قبیلیاں دے اندر کنبیاں دے اندر تقسیم کر دیتا۔ ایک قبیلے تے کنبے، ایک خاندان، ایک کوئی عزت کی علامت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف علامت ہے تے شناخت کی علامت ہے، لتعارفوا، تاکہ تسی ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ایک نال کئی بندے ہوندے اور اکثر جگہ اتنے دسیا جاتا کہ وہ فلاں اور رائیاں دا، جٹاں دا، فلانیاں دا۔ لتعارفوا، اللہ رب العزت نے جڑے قبیلے تے کنبے خاندان بنائے نے صرف پہچان واسطے بنائے، یہ اندر کوئی معیار نہیں ہے عزت کا، یہ اندر کوئی ایسا اللہ رب العزت نے معیار نہیں رکھا کس کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ایک قبیلے تے کنبے تے خاندان تے ذاتاں بنائی گئیاں تھوڑی پہچان واسطے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تھوڑے وچوں عزت تے بزرگی والا وہی ہوئے گا جڑا تقوی تے پرہیزگاری دے اعتبار نال زیادہ ہوئے گا۔ جنہ زیادہ ہوئے گا اتنا ہی اللہ کے ہاں عزت والا ہوئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان احترام حرمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیتے کہ انسان دی عزت کا معیار کی ہے، انسان دی حرمت کتنی زیادہ ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان، او دا ادب کتنا زیادہ ہے۔ کسی نو بے عزت کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے دے نکات بیان فرمائے، لوگوں دے حقوق دسے، عزت دسی، احترام دسیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج اسی تھوڑا دین مکمل کر دیتا، اپنی نعمت نو تمام کر دیتا، تھوڑے واسطے دین اسلام کو اسی پسند کر لیا۔ دین اسلام دے اندر اگر کوئی فضیلت کا معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ متقی تے پرہیزگار کا مقام ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں مخاطب ہو رہے ہیں، جتنے موجود سی سب نو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو ان اللہ قد اذھب عنکم ابیۃ الجاہلیہ، اللہ رب العزت نے جاہلیت کے سارے رسم و رواج انہاں نو ختم کر دیتا، انہاں نو مٹا دیتا، جتنے بھی رسم و رواج جاہلیت دے نے سب نو ختم کر دیتا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع تے آپ ارشاد فرما رہے ہیں جاہلیت دیاں سارے رسم و رواج ختم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتَعَاظَمُوهَا بِآبَائِهَا، اور جڑے اپنے باپ دادیاں دا فخر کیتا کرتے سی، تکبر کیتا کرتے سی کہ ساڈا باپ ادا دا، ساڈا دادا اتنا پہلوان، ساڈا فلاں پہلوان، ساڈا فلاں پہلوان، اے جڑے تکبر سی، جڑے غرور سی آباؤ اجداد نہ ہوتے، اللہ رب العزت نے سارے دے سارے ختم کر دیتے۔ ہن کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فالناس رجلان، رسم و رواج جاہلیت ختم، اے فخر تکبر ختم، فالناس رجلان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں ہن صرف دو ہی لوگ رہ گئے، دو ہی لوگ نے، بر تقی کریم علی اللہ، ایک نیک تے متقی پرہیزگار جڑا اللہ دی نظر دے اندر بڑا ہی عظیم تے بڑا ہی عزت والا ہے۔ دوسرا ہو شخص فاجر شقی، جڑا بدبخت فاجر ہے، وہ اللہ دے نزدیک انتہائی ذلیل و رسوا ہے۔ فالناس رجلان، بس یہ دو ہی لوگ نے، ایک تقی متقی تے پرہیزگار، دوسرا شقی جڑا بدبخت ہے، جڑا نافرمان ہے، جڑا اسلام دیا حداں دے مطابق عمل نہیں کر رہا، اسلام دیا حداں نو توڑتا جا رہا ہے۔ اللہ دے نزدیک یہ بدترین تے ذلیل آدمی ہے۔ بس یہی معیار ہے، جیڑا اپنے آپ کو گناہ تو بچا لے گا، دل کے اندر خوف خدا پیدا کرے گا، وہ اللہ کی عزت والا بن جائے گا۔ جیڑا بدبختی کرے گا، فاجر تے شقی ہوئے گا، وہ اللہ کے نزدیک وہ ذلیل تے رسوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اینا دونوں لوگوں کی بیان فرمائی نا، نال ہی کہہ دیتا او لوگو تسی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اللہ رب العزت نے وخلق اللہ آدم من تراب، اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی وچوں پیدا کیا، نال ہی دس دیتا کہ انسان تیری اوقات کی ہے، نال ہی سمجھا دیتا کہ فخر تکبر غرور اسلام کے اندر یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ خلق اللہ آدم من تراب، اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی وچوں پیدا کیا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، مٹی بھی کس طرح دی، کیچڑ والی مٹی، کیچڑ والی مٹی جو پیدا کی، بین الصلب والترائب، گندے پانی دے نال پیدا کیتا۔ کس چیز کا فخر ہے، کس چیز کی آکڑ ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے سب آکڑا ختم کر دیا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرما رہے ہیں کل ما یلہو بہ المرء المسلم باطل، ہر وہ کھیل، ہر وہ گیم جیڑی انسان نو بیکار کر دے دین تو، قرآن تو، اللہ دے فرمان تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو، ہر وہ کھیل، ہر وہ گیم جیڑی انسان نو بیکار کر دے اللہ دے دین تو، قرآن و حدیث تو بیکار کر دے باطل، اسلام نے اس نو حرام کر دیتا، اس گیم نو، اس سب کچھ اس دا سوچنا وہ بھی حرام۔ جڑی چیز حرام ہے نا وہ قلیل ہو حرام، وہ تھوڑا حصہ بھی حرام۔ جیڑی گیم سانو دین تو نماز تو دور کر دے اسلام نے اس نو حرام کر دیا۔ اندازہ کر لو کہ ساڈیاں گیماں کتے سانو دین تو دور تو نہیں کر رہی ہے؟ ساڈی کرکٹ، ساڈی فٹ بال، ساڈے والی بال، ساڈے تاش، ساڈیاں لوڈو، یہ جڑیاں ساڈے چل رہی ہیں کہ سانو یہ دین تو دور کر رہی ہیں کہ نہیں؟ جیڑا کرکٹ کھیلن جا رہا ہے انہوں کوئی نماز نہیں فکر، وہ اپنی گیم پوری کر کے ہی آئے گا۔ ہر وہ گیم، ہر وہ کھیل باطل ہے جڑا انسان کو بیکار کر دے۔ اسلام نے ہر جاہلی رسم و رواج میں ملیا بیٹ کر کے رکھا۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق دسے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں عورتوں کے بارے اندر اللہ کو ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، کوئی عورتوں کے بارے اندر اللہ کو ڈر جاؤ۔ اللہ رب العزت دیا ہے امانتاں نے تھوڑے کول، تسی اللہ کے کلمات دے نال انہاں نو حلال کیتا، اپنے واسطے نکاح دے ذریعے انہاں نو حلال کیتا گیا۔ اے اللہ دیا امانتاں نے، انہاں دا خیال رکھیا کرو، انہاں دے معاملے اندر اللہ کو ڈریا کرو، جو تسی پہن ہو وہی انہاں نو پہنایا کرو، جو تسی کھاندے ہو وہی انہاں نو کھلایا کرو، جس طرح کا کھانا اس طرح کا کھلانا۔ یہ نہیں کہ آپ باہر بازاروں جا کے تے پیزے تے برگر تے پتہ نہیں کی کچھ کھا کے آنا، گھر وہی سکی روٹی بیگم وہی کھا لے گی، کوئی گل۔ اگر آپ پیزا کھانے جا رہے ہیں تو بیگم واسطے پیزا لیا، انہیں بھی کھلا دیا۔ اسلام نے معیار دسیا ہے، حقوق دسے نے۔ اتقوا اللہ، ان عورتوں کے سلسلے کے اندر اللہ کو ڈر جاؤ، جس طرح کا کھاؤ اس طرح کا کھلاؤ، جس طرح کا پہنو اس طرح کا پہناؤ۔ ادب، سلوک، خوف خدا، پرہیزگاری، انہوں اپنا اوڑھنا تے بچھونا بنا۔ اگر یہ چیزاں انسان اندروں نکل گئیاں، انسان پھر بیکار ہے، پھر بیکار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سود نو حرام کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو، سود تو بچ جاؤ، سودی کاروبار نہ کرو، سودی لین دین نہ کرو۔
جیڑا سودی کاروبار کرے گا، سودی لین دین کر رہا ہے، سود کے معاملے دے اندر تعاون کر رہا ہے، وہ دی لکھائی پڑھائی دے اندر ہر قسم دی تعاون سودی کاروبار دے اندر، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ سودی کاروبار کرنا لے، وہ نال تعاون کرنا لے، اللہ تے وہ رسول دے نال جنگ کر رہے، وہ اعلان جنگ کر رہے کہ اللہ نے منع کر دیتا، وہ رسول نے منع کر دیتا، اسی مقابلے اندر کھڑے، اسی میدان کے اندر کھڑے۔ اسلام نے بے حیائی کو روکیا، برائی کو روکیا، بے ادبی تو روکیا، سودی کاروبار تو منع کیتا، شراب کو منع کیتا، عورتوں کے حقوق دسے، مزدوراں کے حقوق دسے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تھوڑا کوئی غلام یا مزدور تھوڑے کول کام کر رہا ہے نا، وہ مزدوری پوری دیا کرو، انہوں جس طرح کا کھاندے اس طرح کا کھلایا کرو، جس طرح کا پہن دے اس طرح کا پہنایا کرو، غلام مزدور کی دل آزاری نہ کریا کرو۔ اگر تھانوں وہ کام پسند نہیں، انہوں ڈانٹیا نہ کرو، ماریا نہ کرو۔ اگر تھانوں اچھا نہیں لگتا، انہوں ملازموں تو فارغ کر دے، انہوں مارو نہ۔ بٹیرے بہت مار دے، بہت ظلم کر دے، اسلام نے منع کر دیتا، اسلام نے تمیز سکھائی کہ ایک مزدور ہے، نوکر ہے، ایک مالک ہے، اور جس طرح کا مالک کھا رہے اس طرح کا اپنے ملازم میں بھی کھلائے، جس طرح کا پہن ہے اس طرح کا پہنائے، یہ اندر فرق نہ کرے، وہ مزدوری جتنی بنتی ہے اس نے وہ مزدوری ادا کی جائے۔ اسلام نے سانو معیار دیتا، اسلام نے سانو زندگی گزارن کا طریقہ ڈھنگ سکھلایا، اسلام نے دینی اصول سکھلائے، اسلام نے معاشرتی طور طریقہ دسیا کہ معاشرے نو قائم کرنے واسطے کیڑے عمل کرنے نے، کیڑے عمل چھڑنے نے، ہر چیز کو وضاحت نال بیان کیا۔ عزت، رتبہ، مقام، یہ صرف اور صرف دین دے اوتے عمل کرن دے نال ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارن دے نال ہے، ورنہ اللہ کے ہاں جتنا مرضی کوئی امیر ہو جائے، جتنا مرضی ہو پیسے کا پجاری بن جائے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں۔ غریب اگر متقی تے پرہیزگار ہے، اللہ رب العزت ہاں وہ عزت دے گا۔ چھٹ دے غافلہ، اے کوڑیاں کہانی، چھٹ دے غافلہ، اے کوڑیاں کہانیاں، ایک دن رلن گیاں اے تیریاں جوانیاں۔ چھٹ دے غافلہ، اے کوڑیاں کہانیاں، ایک دن رلن گیاں اے تیریاں جوانیاں۔ کوٹھری ہنیری وچ تیری کلی ذات ہو سی، کوٹھری ہنیری وچ تیری کلی ذات ہو سی، روے کر لاوے بندیا کوئی نہ تیرا ساتھ ہو سی۔ اوتھے فریاد کری موجہ نے تو مانیاں، ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں۔ پروردگار وچ دیکھیا کی قصوری، کیڑی گلوں رب کولوں سر تیرا دوری، جس رب بخشیاں تینوں سونیاں زندگانیاں، وہ ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں۔ ہاتھ پیر تیرے
کوئی ہاتھ پیر تیرے بندیا تے تو بیزار ہو سن، کوئی ہاتھ پیر تیرے بندیا تے تو بیزار ہو سن، ہڈیاں کٹیوں نالے جوڑ بیکار ہو سن، وڈ وڈ کیڑیاں تیریاں بوٹیاں نے کھانیاں، ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں، تیرے نالوں چنگے چنگے تر گئے جہان تو، تیرے نالوں چنگے چنگے تر گئے جہان تو، وہ بھی ہاتھ دھو گئے نے اس سونی جئی جان تو، او ویکھ تو جا کے پئیاں قبراں نشانیاں، ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں، چھڑ دیو غافلہ کوڑیاں کہانیاں، ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے، اللہ رب العزت سانو دین اسلام دے مطابق زندگی گزار کے ایک دوسرے دی عزت احترام کر کے ایک دوسرے دے حقوق دی پاسداری کر کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔